السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق رازق مالک ہے، اور اس کا بے حد شکریہ کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، مگر انسان بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور عام طور پر جو زیادہ نافرمانی کرتا ہے ہر انسان، ہر مسلمان، وہ جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے انسانوں سے ہٹ کر ایک ایسی مخلوق کا ذکر کریں گے جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس کے نزدیک بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی وہ جھوٹ بولنے کی سزا دیتے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ میں کسی خشک زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کاراگری پر حیران ہو رہا تھا۔ میری نظر ایک چیونٹی پر جم گئی۔ میں نے اس چیونٹی کو دیکھا تو وہ ارد گرد چکر لگا رہی ہے، اور وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، اپنے رزق کی تلاش میں ہے۔ نہ وہ کچھ اٹھاتی ہے، نہ وہ تھکتی ہے، مگر مسلسل وہ تلاش کر رہی ہے۔ تو چیونٹی کو ایک ٹڈی کی ٹانگ مل گئی، جسے وہ گھسیٹنے لگی، اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ چیونٹیوں کے بل میں اس کو لے جائے۔ وہ اس کام میں بڑی محنتی تھی، نہ ہی اکتاتی تھی بلکہ لگاتار کوشش کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ عاجز ہو گئی، تھک گئی، اس کے بس میں یہ نہ رہا کہ وہ اس ٹڈی کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جائے تاکہ دوسری چیونٹیاں بھی اس خوراک سے مستفید ہو سکیں، تو وہ چلی گئی۔ واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہاں گئی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ساتھ چیونٹیوں کی فوج لے کے آ رہی ہے۔ گویا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس ٹڈی کی ٹانگ کو کھینچنے کے لیے وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا ہمراہ لے کے آ رہی ہے۔ میں نے ایسا کیا، میں نے اس ٹڈی کی ٹانگ کو چھپا دیا۔ جب وہ چیونٹی آئی اور اس کے ساتھ جو فوج تھی چیونٹیوں کی، انہوں نے ادھر ادھر گھوما، سارا پھرا، دیکھا، مگر انہیں ٹڈی کی ٹانگ نظر نہ آئی، کیونکہ میں نے وہ ٹانگ چھپا رکھی تھی، ان کی نظروں سے اوجھل کر رکھی تھی۔ تو ٹڈی کی ٹانگ جو میں نے چھپا رکھی تھی، چیونٹی نے جب دیکھا یہ ٹڈی کی ٹانگ نظر نہیں آ رہی تو وہ مایوس ہوئی اور تمام چیونٹیاں چلی گئیں۔ مگر پھر وہ اکیلی چیونٹی جو پہلے جس کو یہ ٹانگ ملی تھی وہ آئی، تو میں نے اس کے سامنے وہ ٹڈی کی ٹانگ رکھ دی، تو اسے وہ دوبارہ کھینچنے لگی، گھسیٹنے لگی، وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر وہ دوبارہ چلی گئی، دوبارہ جا کے اپنے ساتھ ایک فوج لے کر آئی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس ٹانگ کو گھسیٹ کے لے جائے۔ جب وہ فوج کو لے کے آ رہی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ٹانگ دوبارہ چھپا دی۔ تو جب چھپا دی میں نے ٹانگ، تو ادھر ادھر انہوں نے تلاش کیا، بہت کوشش کی، وہ چیونٹی بھی جاری ہر جگہ پہ گرد چکر لگا رہی تھی تاکہ اسے وہ ٹڈی کی ٹانگ نظر آ جائے، اسے لے کے چلی جائے۔ مگر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خوفناک میں نے منظر دیکھا جس سے میرا دل گھبرا گیا اور میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام چیونٹیوں کی جو فوج تھی،
जो बड़ी ज़बरदस्त, वो तमाम फौज उस एक अकेली चींटी पर हमला आवर हुई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोया के उस फौज ने यह तसव्वुर किया कि ये चींटी हमें धोखा दे रही है, फिर झूठ बोलकर ये हमें अपने बिल से निकाल कर हम अपने काम मसरूफियात छोड़कर इसके साथ आते हैं, मगर इसने हमसे झूठ बोला और उन्होंने उस पर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मेरे भाइयों, ये वाक़या इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब में बयान किया है। मकसद ये है कि झूठ बोलना एक कबीरा गुनाह है। इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात में भी इसकी सज़ा दी जाती है। गोया के इस चींटी के टुकड़े करवा दिए गए, उसकी वजह रावी था जिसने ये वाक़या बयान किया कि वो इस टिड्डी को छुपा देता था, टिड्डी की टांग को, इस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हकीकत में वो अपनी बात पर सच्ची थी, मगर सबूत ना होने की वजह से उसकी फ़ौज ने उसे झूठा समझा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला हमसे ऐसा गुनाह जिससे इंसान अल्लाह ताला के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है, हमें इस झूठ से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे कि वो एक औरत को देखा, वो अपने बच्चे को बुला रही थी, कह रही थी कि इधर आओ मैं तुम्हें चीज़ दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तेरे पास आ जाए क्या तू इसको चीज़ देगी? तो उस खातून ने फरमाया, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे चीज़ ज़रूर देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तेरे पास आ जाता और तू इसको चीज़ ना देती तो ये भी झूठ होता। हमारे माशरे में ये आम बात है कि हम बच्चों को बुलाते हैं बहलाने के लिए, इधर आपको चीज़ दे दूँ, लेके दूँ, फ़लाँ चीज़ लेके दूँ, मगर हम उनको प्यार करना चाह रहे होते हैं, चीज़ नहीं लेके देते, तो गोया कि ये भी झूठ है। अल्लाह ताला में समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।